حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، یہ سب ناٹک بازی، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے. کوئی پانی وانی بند نہیں تھا. حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت حسین یزید کے باغی نہیں تھے. اور چاہو مجھے کوئی ایک روایت حضرت حسین کی بتا دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی. یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز. ابھی آپ کو سناؤں گا. کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل. میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا. میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں مطابق وہ ملوث نہیں ہے. اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو. 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے. اور وہ پھر غائب ہو گیا. اس کو کہیں یا تو کہیں غوا ہو گیا یا غائب ہو گیا. یہ بڑی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نے تو اتنی بڑی بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو. ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو. اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا. بات تو یہ ہے. یعنی آپ یزید کو ملعون نے رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. ہمارے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا، کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے. اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں. دیکھیں، شیطان نے ڈرل کرتا ہے. شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں. قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث ہے. دیوبند، بریلوی، شیعہ یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا. اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں؟ تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے. لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی. صرف صحابی نہیں، اہل بیت. صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار. جامع ترمذی میں. اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈکوسلا تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا. دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے. ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ.
وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو. باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی. حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. پتا تھا. امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملہ، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ، یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا. واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا. لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے. یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا. بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے. اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں. وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا. کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے. یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے. سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد. یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا. اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا، وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ. اتنے سخت الفاظ. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے. اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا. بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا. تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام. حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا. عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں. مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے.
اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں. انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں. sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کہ جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا، وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن اور یاد آیا جائے، میں انہوں پر دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا ظالم، کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کلن وعد اللہ الحسنہ، اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھی. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی، حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ، یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے. وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں
کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے آپ کو پتا ہے, لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت, یہ بندے کون ہیں, کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے. ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے, 3 شرطوں والی کتاب. ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا, ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزید کا بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کومنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. پھر ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں, کوئی صحیح بھی نکلے نا. ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی, وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا دفاع نمبر 8, تھرڈ لاسٹ. وہ کہتے ہیں نہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے. بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں. اچھا, قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے. اور کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا. وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے, جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے. اور اگر قسطنطینیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر. پہلا لشکر, کوئی بھی لشکر نہیں. قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں. پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے, وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر. ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ 7واں لشکر تھا. اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا
تب بھی وہ پہلا نہیں ہے, وہ بعد والا ہے. پہلا لشکر وہ ہے جو سنن نبی داؤد میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے, ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, یزید نہیں تھا. اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی, اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں. اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا, استنبول. تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا. اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے. تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا, جس میں زندہ تھے وہ پہلے. تو اگر دو بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے. ویسے یہ 7واں ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے, اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے. وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عبداللہ جابر دامانوی صاحب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطینیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا. بہرحال یہ تو نہیں بنتا, یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا, اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے. حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی. میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی. باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو میں نے ان کو کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو, میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا. اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرت کی الحدیث رسالے میں, یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا. پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب, انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی. احادیث کی روشنی میں قسطنطینیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی, اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا. اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا, 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی, بہت زیادہ بھی لگا لیں. فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا, قسطنطینیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا, تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا. یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد, 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا. 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح, اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے. آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024. یہ فتح ہوا 19 مئی 1453, یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے. ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا, سلطان محمد فاتح, اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی. اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا, لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی, بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا. وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا, وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی. یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں. سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو, یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف, سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا.
शिर्क के अलावा कौन सा ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? वो कुरान में लिखा हुआ है सूरत निसा में, जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। उसी सूरत निसा में जिसमें लिखा था शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ हो जाएगा जिसके लिए चाहेगा, ओपन लाइसेंस वहां भी नहीं था, उसी सूरह निसा में लिखा हुआ है कि मुमिन का कत्ल नाहक हमेशा की जहन्नम है। लो सामो,